غیرت کا معاملہ ملک صفدر حیات ناول قسط نمبر 2۔ میں نے بڑے محتاط انداز میں زاہدہ کی بے وفائی کے بارے میں بھی سوالات کیے، لیکن صداقت علی کے سوا کوئی مقتولہ کی زندگی کے اس زاویے سے آگاہ نہیں تھا۔ صداقت علی کو پختہ شک تھا کہ زاہدہ کوئی بڑی گڑبڑ کر رہی ہے۔ ویسے بھی صداقت علی کی باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ میں اسے اسی کی بیٹھک میں لے کر بیٹھ گیا۔ مجھے امید تھی کہ صداقت علی سے کوئی ایسی بات ضرور معلوم ہو جائے گی جو اس کیس کی گتھی کو سلجھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ صداقت علی کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی میں نے عارف کے گھر کو بند کر کے اس کے داخلی دروازے پر سرکاری تالا لگا دیا تھا۔ آس پڑوس والوں کو میں نے سختی سے ہدایت کر دی کہ جس کو بھی عارف دکھائی دے وہ اسے سیدھا تھانے میں میرے پاس لے آئے۔ صداقت علی نے میرے نہ کرنے کے باوجود بھی خاطر تواضع کے لیے اپنی گھر والی کلثوم کو احکام صادر کر دیے۔ جب ہم بیٹھک میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تو میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، صداقت علی، میں نے تمہارے پڑوسی جوڑے کے بارے میں بڑی عجیب اور واہیات باتیں سنی ہیں۔ کیا عارف واقعی ہی اپنی بیوی کے سامنے ایک زر خرید غلام بن جاتا تھا؟ لوگ اسے زاہدہ کی بیوی کیوں کہا کرتے تھے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تو چھپا ہوا ہوگا۔ صداقت علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب تھانے دار صاحب، آپ سمجھدار اور تجربہ کار آدمی ہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں جو زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں قدم قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، مگر ان دونوں میں میاں بیوی والا توازن برقرار نہیں تھا۔ ان کے رہن سہن اور باہمی برتاؤ کو دیکھ کر واقعی ایسا لگتا تھا جیسے عارف زاہدہ کی گھر والی ہو۔ میں نے زن مرید مرد بھی دیکھے ہیں، لیکن ان دونوں کا معاملہ حد سے بڑا ہوا تھا، انتہائی بیہودہ اور شرمناک۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں صداقت علی، کہ ایسی کیا بات تھی جو زاہدہ عارف سے شوہروں والا سلوک کرتی تھی، یا پھر عارف کی کسی کمزوری نے اسے اپنی بیوی کی نظر میں چوہا بنا دیا تھا؟ وہ بولا، جناب میرے خیال میں جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے سامنے چوہا بن جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہی ہو سکتی ہے۔ پھر صداقت علی خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگا تو میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو یہ معاملہ تھا۔ صداقت علی ایک دم انتہائی سنجیدہ ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، دیکھیں جناب، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے میں کسی دعوے یا وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھی انسان کی زندگی کا بہت ہی نازک اور حساس پہلو ہوتا ہے، لیکن جب میاں بیوی کی عمروں میں آدھے سے زیادہ فرق ہو تو پھر اس نازک پہلو کی طرف دھیان جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے زاہدہ کو مردی حالت میں دیکھا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ 25-26 کے قریب لگایا تھا، اور 4 سال پہلے یعنی شادی کے وقت وہ 21-22 کی ہوگی۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا، دوسرا رخ یعنی عارف ابھی تک میری نگاہ میں نہیں آیا تھا۔ صداقت علی نے عمروں میں آدھے سے زیادہ فرق کی بات کی تو میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ عارف کی عمر کیا ہوگی۔ صداقت علی نے تلخی سے کہا، کم از کم 55 سال۔ صداقت علی نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ تھانے دار صاحب، اب آپ مجھے ہی دیکھ لیں، اس وقت میری عمر 50 سال ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہوں۔ انسان اگر اپنی صحت پر توجہ دے تو وہ بھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ عارف ہے تو 55 سال کا، لیکن اپنی شاندار صحت کی بنا پر وہ 65-70 کا دکھائی دیتا ہے، اور اگر زاہدہ سے اس کا موازنہ کیا جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے باپ بیٹی نظر آتے تھے۔ میں نے کہا، صداقت علی، جیسا کہ تم نے بتایا ہے کہ زاہدہ کا تمہارے گھر میں اور تمہاری بیوی کلثوم کا اس کے گھر میں آنا جانا تھا، یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہوگے کہ عورتوں کی گفتگو کا 95% حصہ دوسری عورتوں کے شوہروں کی ذات سے متعلق باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ میری بات مکمل ہونے پر صداقت علی نے کہا، یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، یہ اللہ کی بندیاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہ اللہ کی بندیاں ایسا ہی کرتی ہیں تو پھر یقیناً کلثوم نے زاہدہ سے اس کے بوڑھے شوہر کے بارے میں بہت کچھ پوچھا ہوگا، اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ زاہدہ نے کلثوم کے پوچھنے سے کچھ بڑھ کر ہی بتایا ہوگا، چونکہ زاہدہ کی شادی بے جوڑ تھی اور لوگ دونوں میاں بیوی کے خلاف ان کے حوالے سے عجیب اور واہیات باتیں بھی کرتے تھے۔ لہٰذا میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زاہدہ نے عارف کی ذات سے متعلق بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز انکشافات کیے ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں کہ کلثوم نے وہ ساری باتیں تمہیں نہ بتائی ہوں۔ صداقت علی گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی جناب،
گاہے بگاہے کچھ اس قسم کی باتیں مجھ تک پہنچتی رہتی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ زاہدہ اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے۔ اس لمحے میری خاطر مدارت کا سامان بیٹھک میں پہنچ گیا، چنانچہ چند منٹ کے لیے ہم اصل موضوع سے ہٹ کر کھانے پینے کی باتیں کرنے لگے۔ صداقت علی پیشے کے اعتبار سے ایک متوسط زمیندار تھا۔ اس کے گھر کا رہن سہن اور کھانے کے برتنوں سے ظاہر ہوتا تھا صداقت علی ایک مطمئن اور آسودہ خیال شخص ہے۔ چند منٹ کے کھانے پینے کے وقفے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر مقتولہ زاہدہ اور اس کی بیوی نما شوہر عارف کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے صداقت علی سے کہا، صداقت علی تم بتا رہے تھے کہ عارف 55 کے پیٹے میں ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ زاہدہ کی شادی صرف 4 سال عارف سے ہوئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ عارف نے اتنی تاخیر سے شادی کیوں کی، اور وہ بھی خود سے آدھی عمر کی ایک لڑکی سے؟ صداقت علی ٹھوس لہجے میں بولا، سب معلوم ہے جناب، سال ہا سال ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے 2 حصے ہیں، میں ترتیب وار آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پہلے حصے میں عارف کی شادی میں تاخیر کا سبب بتاتا ہوں۔ جب عارف کی شادی کی عمر تھی تو وہ اور اس کے ماں باپ لڑکیوں کے مسترد کرتے رہتے تھے۔ اگر کوئی لڑکی عارف کو پسند آ جاتی تو اس کی ماں شمیم لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرتی اور اس میں کامیاب ہو جاتی، اور اگر شمیم کی نظر کسی لڑکی پر ٹک جاتی تو عارف کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اسے ناپسند کر دیتا۔ اس طرح کرتے کرتے عارف کی عمر آگے بڑھتی رہی اور ان ماں بیٹے کا وتیرہ دیکھ کر لوگ بھی محتاط ہو گئے۔ چنانچہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شمیم جہاں کہیں بھی عارف کے رشتے کی بات چلاتی، پہلے ہی قدم پر اسے منع کر دیا جاتا۔ اس عمل سے گزرتے گزرتے عارف جوان سے ادھیڑ عمر میں داخل ہو گیا اور پھر رشتے آنے بالکل بند ہو گئے۔ پھر جیسے ہی وہ 50 اور 51 کا ہوا تو سمجھیں کہ اس کی لاٹری کھل گئی۔ یہ جو میں لاٹری والی بات کر رہا ہوں، یہی آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب ہے۔ ملتان میں عارف کی ایک خالہ کنیز رہتی تھی اور اللہ کی بندی کی بھی ایک بیٹی تھی، یعنی زاہدہ۔ جب کنیز کا وقت آخر قریب آیا تو اس نے اپنی بہن شمیم سے کہا کہ تمہارا بیٹا عارف ابھی تک کنوارا ہے اور میں پتہ نہیں کس پل اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اگر میں مر گئی تو زاہدہ دنیا میں اکیلی رہ جائے گی، کیوں نہ اس کی شادی عارف سے کر دی جائے، اس طرح میں بھی آرام سے مر سکوں گی۔ یوں زاہدہ کی شادی عارف سے ہو گئی، اور اس کے خاموش ہونے پر میں نے اس سے کہا کہ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی صداقت علی، جب کنیز اپنے بھانجے عارف سے اتنی ہی محبت کرتی تھی تو بیٹی سے اس کی شادی کا خیال پہلے اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ صداقت علی گردن ہلاتے ہوئے بولا، جناب اس کی بھی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ یہ کہ جب عارف اپنی جوانی کے عروج پر تھا تو اس وقت زاہدہ بیچاری تو پیدا ہی ہوئی ہوگی۔ جب زاہدہ شادی کے قابل ہوئی تو عارف کا بڑھاپا شروع ہو گیا تھا۔ یہ تو ہے ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عارف کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے دونوں بہنوں یعنی کنیز اور شمیم میں شدید ترین اختلافات رہے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی بھی رواداد نہیں تھیں۔ شمیم یہاں اس قصبے بخت پورہ میں اپنے بیٹے عارف کے ساتھ رہتی تھی اور کنیز ملتان کے ایک نواحی گاؤں میں اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ پھر جب کنیز شدید بیمار پڑی تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے اپنی بہن کو موت کو یقین دہانی دلاتے ہوئے اپنی بہن سے رنجش ختم کر دی۔ شمیم نے بھی اپنی بہن کو معاف کر دیا۔ اس طرح دونوں بہنوں کی رنجش ختم ہو گئی، جس کے نتیجے میں عارف کی زاہدہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو واقعی ہی عارف کی لاٹری نکلی تھی۔ صداقت نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لاٹری تو تھی جناب، مگر اس لاٹری نے بعد میں عارف کا باجا بجا کر رکھ دیا تھا۔ اسی باجے کی گونج میں وہ زاہدہ کی بیوی مشہور ہو گیا۔ میں نے کہا، صداقت علی، زاہدہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی جا چکی ہے اور عارف کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں غائب ہے۔ یونس الفائی کے مطابق عارف کا آج کہیں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا یہ یونس کو پتہ ہے، اور نہ ہی کوئی اور شخص یہ بات جانتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عارف نے یونس سے غلط بیانی کی ہو اور وہ اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے بعد کہیں فرار ہو گیا ہو؟ صداقت نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون سا منصوبہ؟ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے ان معلومات سے آگاہ کر دیا جو یونس حلوائی نے مجھے فراہم کی تھیں۔ صداقت علی نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور پھر بولا، تھانے دار صاحب، یہ بات تو طے ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ زاہدہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ اگر یونس نے عارف کے بیان کے حوالے سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عارف اپنی بیوی کو قتل کر کے خاموشی سے کہیں غائب ہو گیا اور ہمیں اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، وہ واپس آئے نہ آئے
لیکن اگر وہ زاہدہ کو موت کے گھاٹ اتار کر فرار ہوا ہے تو میں اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ کر لے آؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ صداقت علی نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پوچھا، کون سی بات کا فیصلہ؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہی بات کہ آیا زاہدہ بے وفائی کی مرتب ہو بھی رہی تھی یا نہیں۔ اگر ہم یونس کی باتوں کو بنیاد بنا کر عارف کو زاہدہ کا قاتل مان لیتے ہیں تو پھر یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ زاہدہ چپکے چپکے اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی اور عارف نے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر ہمارے سامنے یہ سنگین سوال آتا ہے کہ کس کے ساتھ پکڑ لیا تھا، اور اب اس رنگین اور سنگین سوال کے جواب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تم میری مدد کرو گے صداقت علی؟ میں نے بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہیں بھی زاہدہ کے حوالے سے کچھ اس قسم کا شک تھا، کیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ صداقت علی بڑے رسان سے بولا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب۔ میں نے کہا، پھر تم ہی بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میری عادت دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا مجھے بالکل پسند نہیں، اور ایسا ہی میں اپنے معاملات کے لیے دوسروں سے بھی چاہتا ہوں۔ میں نے عارف اور زاہدہ کے بارے میں بہت کچھ سنا، لیکن میں اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال باہر کیا، مگر جو کچھ میرے دیکھنے میں آیا اسے میں نظر انداز نہیں کر سکا۔ صداقت علی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید بولا، تھانے دار صاحب، بننا سنورنا عورت کا حق ہے، اور شادی شدہ عورت ظاہر ہے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، لیکن میرے پڑوس میں یعنی عارف کے گھر میں مجھے اس کے برعکس دیکھنے کو ملتا رہا ہے۔ زاہدہ عارف کو تو اپنا شوہر سمجھتی ہی نہیں تھی، اپنے شوہر کو دل بستگی کے لیے آرائش و زبائش تو دور کی بات ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب عارف گھر میں نہیں ہوتا تھا تو زاہدہ خود کو سنوارنے سنجارنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتی تھی۔ حالانکہ سچی بات تو ہے کہ زاہدہ کو قدرت نے ماشاءاللہ جو حسن اور خوبصورتی عطا کر رکھی تھی، اس کے ہوتے ہوئے اس کو کسی اور سجاوٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے اسے مردہ حالت میں دیکھا ہے، اگر زندہ حالت میں اس کی ایک جھلک دیکھ لیتے تو میری بات کو بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ میں زاہدہ کی لاش ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کے لیے کسی وضاحت یا تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے میں نے صداقت علی کو اصلی موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، صداقت علی، بات کہیں سے کہیں جا نکلی ہے، تم تو مجھے زاہدہ کی بے وفائی کے حوالے سے کچھ بتانے والے تھے۔ وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا کہ میں اسی طرف تو آ رہا ہوں جناب۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ زاہدہ کا سجنا سنورنا عارف کے لیے تو ہرگز نہیں تھا۔ عارف کا کام ایسا تھا کہ اسے دوپہر کے وقت دکان کھولنی پڑتی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ تکے کباب کی دکان کی دکانداری دوپہر سے شروع ہو کر رات گئے تک چلتی رہتی ہے، اور اس میں بھی شام کا وقت بھی بے حد مصروف ہوتا ہے، اور عموماً انہی اوقات میں زاہدہ کو بے وفائی کا موقع مل جاتا تھا۔ میں نے کہا، صداقت علی، میرے سوال کے جواب میں تم کچھ زیادہ ہی احتیاط سے کام لے رہے ہو۔ اگر تم نے اپنی آنکھوں سے زاہدہ کی بے وفائی کو کوئی منظر دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، تاکہ میں قتل کے اس سلسلے میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، جناب، میں نے اپنی آنکھوں سے تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن عارف کی غیر موجودگی میں زاہدہ کا بناؤ سنگار اور نامحرم لوگوں کا اس کے گھر میں آنا جانا بہت کچھ سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ ایک اور بات، کئی بار میں نے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب عارف گھر میں نہیں ہوتا تھا تو گاہے بگاہے دو افراد کا آنا جانا رہتا تھا۔ میں اس آمد و رفت کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن میں نے کبھی عارف کے گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر زاہدہ کا قتل جیسا سنگین واقعہ رونما نہ ہوا ہوتا اور ایک تھانے دار انچارج کی حیثیت سے آپ مجھ سے تعاون کی بات نہ کرتے تو شاید میں اب بھی اپنی زبان بند رکھتا۔ میں نے محسوس کیا کہ صداقت علی بنیادی طور پر ایک شریف اور بھلا مانس انسان ہے، اس لیے دوسروں کے معاملات میں بولتے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے واضح الفاظ میں کہا، دیکھو صداقت علی، میں تمہارے جذبات اور احساسات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ وہ دو افراد کون ہیں جو عارف کی غیر موجودگی میں اس کے گھر زاہدہ سے ملنے آیا کرتے تھے؟ صداقت علی نے بتایا، ان میں سے تو ایک یہی موٹا یونس ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے اجازت لے کر گیا ہے، اور دوسرے شخص کا نام ہے داؤد۔ صداقت علی ایک بعد چونکا دینے والا انکشاف کر رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یونس حلوائی کی بات کر رہے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں، میں یونس حلوائی کی ہی بات کر رہا ہوں، اور یہ یونس حلوائی عارف کا سوتیلا بھائی بھی ہے۔
اور یہ جو دوسرا شخص ہے داؤد، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، آپ اسے آوارہ یا بدمعاش شخص کہہ سکتے ہیں۔ میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے صداقت علی کو دیکھنے لگا۔ یونس ہلوائی کے حوالے سے اس نے ایک نئی بات کر دی تھی۔ اب تک یونس سے میری ڈھیروں باتیں ہوئی تھیں، لیکن کسی بھی مرحلے پر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ عارف کا سوتیلا بھائی بھی ہے۔ اس کی تمام تر گفتگو سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ عارف اور یونس ان دونوں میں اچھی اور خوشگوار دوستانہ تعلقات ہیں، رشتہ داری کی طرف تو بھولے سے بھی دھیان نہیں جاتا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے صداقت علی سے پوچھا، کیا واقعی عارف اور یونس سوتیلے بھائی ہیں؟ صداقت علی شوقی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب میں آپ سے غلط فہمی کیوں کروں گا؟ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ خود جا کر یونس سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا، وہ تو میں پوچھ ہی لوں گا، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ یونس مجھے نے کیوں نہیں بتا کر آیا کہ وہ عارف کا سوتیلا بھائی ہے۔ عارف علی نے کہا، ہو سکتا ہے وہ اس ناخوشگوار موضوع کو زیر بحث نہ لانا چاہ رہا ہو۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، ناخوشگوار موضوع؟ کیا مطلب؟ صداقت علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ ماضی میں عارف کے باپ قاسم نے عارف کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ اس وقت عارف کی عمر یہی کوئی 10-12 سال رہی ہوگی۔ شمیم اور قاسم کے درمیان ایک بہت ہی بڑے جھگڑے نے جنم لے لیا۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں قاسم شمیم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد قاسم نے فریدہ نامی ایک عورت سے شادی کر لی۔ یہ یونس حلوائی اسی فریدہ کا بیٹا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد قاسم نے ایک تیسری خوبصورت عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد فریدہ اور قاسم کے درمیان بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور بالآخر فریدہ اپنے بیٹے یونس کو لے کر قاسم سے الگ ہو گئی۔ قاسم نے فریدہ کو طلاق نہیں دی تھی اور نہ ہی فریدہ نے ایسا کوئی مطالبہ کیا تھا۔ ان تمام کرداروں میں اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے، بس یہ عارف اور یونس ہی زندہ بچے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے پوری توجہ سے بات سنی اور کہا، خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی ہے۔ میں نے صداقت علی سے پوچھا، تو کیا اس تیسری بیوی سے بھی قاسم کی کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ صداقت علی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی نہیں۔ پھر میں نے دوسرے مشکوک بندے کے بارے میں اس سے پوچھا کہ یہ داؤد کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ صداقت علی نے بتایا کہ داؤد بھی اس قصبے میں رہتا ہے اور داؤد ایک آوارہ شخص ہے۔ کوئی شخص وہ کام دھندا نہیں کرتا، آپ اسے ایک سڑک چھاپ گنڈا سمجھ لیں۔ اپنے سے کمزور لوگوں پر روب ڈال کر اس سے گنڈا ٹیکس وصول کرنا ہے، مار پیٹ اور چوری چکاری کے کاموں میں بھی ملوث ہے، ایک آدھ بار جیل میں بھی جا چکا ہے۔ میں نے کہا، صداقت علی یونس کے لیے تو اس حوالے سے تھوڑی بہت رعایت نکالی جا سکتی ہے کہ وہ عارف کا سوتیلا بھائی ہے۔ عارف کی موجودگی میں اگر وہ اس کے گھر آتا ہے تو کوئی معیوب بات نہیں، لیکن داؤد جیسے گنڈے کی وہاں آمد و رفت قابل غور ہے۔ میں ان موجودہ حالات میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عارف نے اپنی بیوی کے حوالے سے یونس حلوائی کو جو کچھ بھی بتایا تھا وہ در حقیقت سچ تھا۔ زاہدہ کا قتل اور عارف کی روح پوشی بھی اسی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ صداقت علی نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، زاہدہ کے طور طریقے بڑے خطرناک تھے اور خاص طور پر عارف کی غیر موجودگی میں اس کا انداز بدل جاتا تھا۔ اس پر داؤد کا گھر میں آنا جانا بھی واقعی ان حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کا تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یونس حلوائی کی کوئی خاص رعایت نہیں ملنی چاہیے، وہ بھی تو زاہدہ کے لیے نامحرم تھا۔ عارف کی غیر موجودگی میں چوری چھپے زاہدہ سے ملنے آنے کے لیے اس کا آنا جانا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا، صداقت علی میں نے یونس کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں کی، اس سے تو میں بڑی کڑی پوچھ گچھ کروں گا۔ صداقت علی گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب حالات و واقعات تو یہی بتاتے ہیں کہ عارف زاہدہ کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گیا ہے، آپ اسے کیسے تلاش کریں گے؟ میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گا کہ عارف بخت پورہ سے باہر اور کہاں کہاں جا سکتا ہے، اس کے دوست یا رشتہ دار کن کن علاقوں میں رہتے ہیں۔ صداقت علی نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق تو عارف کی صرف ایک رشتہ دار باقی بچی تھی اور وہ تھی زاہدہ، اب تو وہ بھی نہیں رہی۔ یہی حال اس کے یار دوستوں کا بھی ہے، میں نے اسے کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، لہٰذا اس سلسلے میں میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ یونس حلوائی اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر دے، ہو سکتا ہے۔ جی تو دوستو، کہانی کا دوسرا حصہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں،
دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد اس کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔